مطلب میں باخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ دو تین سوالات اس وقت جو قادیانیت کے حوالے سے اٹھ رہے ہیں، زیادہ اٹھائے جا رہے ہیں، شروع سے سوالات ہیں، ان دو تین سوالات کا جائزہ لینا چاہوں گا۔ قادیانی کہتے ہیں ان کو جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی یا مہدی یا امام مقتدی پیشوا تسلیم کر کے ان کے پیروکار ہیں، وہ قادیانی کہلاتے ہیں۔ ان کے دو حصے ہیں، ایک قادیانی اور ایک لاہوری۔ اس تقسیم کی طرف جائے بغیر میں پہلا سوال جو پہلے بھی کیا گیا تھا کہ قادیانی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پاک کو مانتے ہیں، تو پھر مسلمان کیوں نہیں ہیں؟ آج کل یہ عام سوال کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں مسلمان کہلانے کے لیے قرآن پاک کو اللہ کو ماننا، قرآن پاک کو ماننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا، بیت اللہ کو ماننا، یہ علامت سمجھی جاتی ہے، اور جو لوگ ان پہ ایمان رکھتے ہیں وہ مسلمان کہے جاتے ہیں۔ تو قادیانی حضرات ان تینوں چاروں پر ایمان اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اپنے دعوے کے اعتبار سے، رسول اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان کی بات کرتے ہیں، اور قرآن پاک پر بھی ایمان کی بات کرتے ہیں، اور بیت اللہ کو بھی مانتے ہیں، تو پھر یہ مسلمان کیوں نہیں ہیں؟ یہ سوال آج کا نہیں ہے، یہ جب مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزی حکومت سے یہ تقاضا کیا تھا کہ قادیانیوں کو، احمدیوں کو، قادیانیوں کو سرکاری دستاویزات اور کاغذات میں مسلمانوں کا حصہ شمار کرنے کے بجائے ایک الگ کمیونٹی کے طور پر، ایک الگ غیر مسلم کمیونٹی کے طور پر اس کا شمار کیا جائے، مسلمانوں کے کھاتے میں ان کو اندراج نہ ہو، مسلمانوں کے ساتھ شمار نہ کیا جائے۔ اس وقت یہ سوال کیا تھا پنڈت جواہر لال نہرو نے، جو کانگریس کے بڑے لیڈر تھے، یہی سوال کیا تھا کہ وہ قرآن کو مانتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، تو پھر مسلمان کیوں نہیں ہیں؟ اس کی تفصیلات پہ جانے کے بجائے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا اس مسئلے پر کہ قادیانیوں کا شمار مسلمانوں میں نہیں ہوتا اور ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اس پر پنڈت جواہر لال نہرو اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی خط و کتابت، معروف خط و کتابت ہے، شائع شدہ ہے، انگلش میں پھر اردو ترجمہ بھی چھپا ہے۔ اس میں علامہ اقبال نے ایک بڑی بنیادی بات کہی تھی کہ نبی اتھارٹی ہوتا ہے، نبی کا بنیاد، رسول اور نبی کا بنیادی منصب یہ کہ وہ اتھارٹی ہے۔ اللہ کے بعد سب سے فائنل اور آخری اتھارٹی نبی ہے، اور فائنل اتھارٹی ایک ہی ہوتی ہے۔ نبی کے بدلنے سے دین کی اتھارٹی بدل جاتی ہے، نبی کے بدلنے سے دین کی اتھارٹی بدل جاتی ہے۔ اتھارٹیاں دو نہیں ہوتی، اگر نئی اتھارٹی آ گئی ہے تو پہلی کا دور ختم ہو گیا ہے۔ نبی ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اسے ہر لحاظ سے حرف آخر مانا جائے، یہ نبی کے لیے ہوتا ہے۔ اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے کہ میرے علاوہ کوئی فائنل اتھارٹی نہیں ہوگی۔ تو علامہ اقبال نے کہا کہ نئی اتھارٹی تسلیم کرنے سے سسٹم بدل جاتا ہے۔ دنیا کا معروف اصول ہے، نئی اتھارٹی، دیکھیں میں ایک بات عرض کیا، دو اتھارٹیاں نہیں چلتی، فائنل اتھارٹیاں کبھی دو نہیں ہوئی۔ فائنل اتھارٹی ہر ادارے میں، ہر شعبے میں ایک ہی ہوتی ہے۔ کسی ادارے کے دو جنرل مینیجر برابر اختیارات کے نہیں ہوتے۔ کسی ملک کے دو افراد، چیک اینڈ بیلنس ضروری ہوتا ہے، صدر اور وزیر اعظم میں چیک اینڈ بیلنس ضروری ہوتا ہے، اور ہر ملک کے نظام میں چیک اینڈ بیلنس ہے، فائنل ایک ہی ہے، دو نہیں ہے۔ جس ادارے میں برابر کے اختیارات کے دو سربراہ ہوں گے وہ ادارہ نہیں چلے گا۔ علامہ اقبال نے کہا اتھارٹی نبی کے بدلنے سے اتھارٹی بدلتی ہے، اور اتھارٹی بدلنے سے مذہب بدل جاتا ہے۔ تو یہ علامہ اقبال اور پنڈت جواہر لال نہرو کی خط و کتابت کے حوالے سے میں
جدید تعلیم یافتہ حضرات سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ اگر اس کو اس تناظر میں سمجھنا چاہتے ہیں تو اس خط و کتابت کا اور علامہ اقبال کے خطوط کا مطالعہ کریں، تاکہ علامہ اقبال کا موقف سمجھ میں آئے کہ وہ قادیانیوں کو مسلمانوں کے کھاتے میں شمار کرنے کی مخالفت کیوں کر رہے تھے، اور انہوں نے انگریزوں سے کیوں مطالبہ کیا تھا کہ وہ جو مرضی لکھے، الگ لکھے، غیر مسلم کمیونٹی لکھیں، جو اس عنوان سے یاد کریں، لیکن مسلمانوں کے ساتھ ان کو ایک رجسٹر پہ، ایک صفحے پہ، ایک پیج پر شمار نہ کیا جائے۔ دوسری بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ماضی کی تاریخ بھی یہ ہے، انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات تشریف لاتے رہے، نبی کے آنے سے نیا مذہب کا آغاز ہوا ہے۔ نوح علیہ السلام کا اپنا مذہب تھا، ہود علیہ السلام کا اپنا مذہب تھا، صالح علیہ السلام کا اپنا مذہب تھا، لوط علیہ السلام کا اپنا مذہب تھا، ابراہیم علیہ السلام کا اپنا مذہب تھا۔ یہ مذاہب کا، اور نبی کے بدلنے سے مذہب بدل جاتا رہا ہے۔ دنیا کے معروف مذاہب کو دیکھ لیں، یہودی، اس لیے یہودی کہلاتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور تورات کو مانتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ تو میں بھی مانتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور تورات کو میں بھی مانتا ہوں، الحمدللہ پورے شرح صدر کے ساتھ ایمان رکھتا ہوں، احترام کرتا ہوں، عقیدت رکھتا ہوں۔ تو کیا مجھے دنیا کے کسی فورم پر یہودی اللہ نہ کرے کہ میں ایسا کروں، لیکن دنیا کے کسی فورم پر یہودی کہلانے کا حق ملے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، تورات پر ایمان رکھتے ہوئے میں یہ کہوں کہ مجھے یہودی تسلیم کیا جائے؟ نہیں کریں گے۔ عیسائی کہا جاتا ہے اسے، مسیحی یا عیسائی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، انجیل کو مانتے ہیں، وہ میں بھی مانتا ہوں الحمدللہ، عیسائیوں سے زیادہ مانتا ہوں، اصل انجیل کو بھی اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی۔ بلکہ میری تو تمنا اور دعا رہتی ہے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ پاک مجھے ان کے جھنڈے کے نیچے، ان کے کیمپ میں کھڑا کرے۔ خواہش بھی یہی ہے، تمنا بھی یہی ہے، کوشش بھی یہی ہے، تو زیادہ مانتا ہوں۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کو ماننے کے باوجود میں مسیحی کہلانے کا حقدار نہیں ہوں، اس لیے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو تورات کو ماننے کے بعد، عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کو ماننے کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو بھی مانتا ہوں۔ اور غور فرمائیں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام اور انجیل تورات پر ایمان رکھنے والے لوگ، ان لوگوں میں سے جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کو مان لیا، وہ پہلوں سے الگ ہو گئے، نیا مذہب بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام، تورات، عیسیٰ علیہ السلام، انجیل کو ماننے والے لوگوں میں سے یا دوسرے لوگوں میں سے جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو مان لیا، وہ الگ مذہب بن گئے۔ یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل میں تو نبی مسلسل آتے رہے یا مذہب نہیں بدلتا رہا۔ دیکھیں، مذہب صرف ایک ہے، وحی، نبی، ایک ہے ساتھ کتاب و شریعت۔ نبی صاحب شریعت آئے گا، مذہب بدل جائے گا، پہلی شریعت اور ہوگی، یہ شریعت اور ہوگی۔ اور مرزا غلام احمد صاحب کے ماننے والے بھی کہتے ہیں، خود بھی کہتے ہیں میں صاحب شریعت ہوں، نبی بھی ہوں، رسول بھی ہوں۔ نبی اور شریعت کے آنے سے جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے یہودیت کے بہت بڑا حصہ عیسائیت میں منتقل ہو گیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے آنے سے بہت سے لوگ وہاں سے بھی آئے، دوسرے بھی، ایک نیا مذہب تشکیل پا گیا۔ بالکل اسی طرح جس طرح میں الحمدللہ مسلمان ہوں، لیکن موسیٰ علیہ السلام اور تورات پر ایمان رکھنے کے باوجود یہودی کہلانے کا حقدار نہیں ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کو پر مکمل ایمان رکھنے کے باوجود عیسائی کہلانے کا حقدار نہیں ہوں، اسی طرح مرزا غلام احمد کو نبی اور رسول اور صاحب شریعت ماننے والے وہ مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ نیا مذہب رکھیں، ہمیں یہ نہیں کہ ان کا حق ہے اگر وہ کوئی مذہب بناتے ہیں، اختیار کرتے ہیں، لیکن ٹائٹل نیا کریں۔ بات ٹائٹل کی ہے، مذہب الگ ہے، شریعت الگ ہے، نبی الگ ہے، سارا نظام الگ ہے، لیکن ٹائٹل پہلے۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں۔ دیکھیے، ایک کمپنی ہے
فرم ہے 100 سال سے کام کر رہی ہے. اس کا ایک نام ہے، ٹریڈ مارک ہے، مونوگرام ہے، جس میں اس کی ساکھ ہے. مارکیٹ اس کے مونوگرام کو پہچانتی ہے اور اس کے ٹریڈ مارک کو پہچانتی ہے، نام کو پہچانتی ہے. اس فرم میں سے 10 آدمی 15 آدمی الگ ہو کر نئی فرم بنا لیں، حق ہے ان کا، بنا لیں، کوئی اشکال کی بات نہیں ہے. لیکن نئی فرم پرانی فرم کا نام استعمال نہیں کرے گی، ٹریڈ مارک استعمال نہیں کرے گی، مونوگرام استعمال نہیں کرے گی. نہ پرانی فرم والے برداشت کریں گے، تو یہ نہیں برداشت کرتا. تو باقاعدہ قانونی حق ہے. نام کا تحفظ، شناخت کا تحفظ، مونوگرام کا تحفظ، ٹریڈ مارک کا تحفظ باقاعدہ دنیا کے قانونی نظام کا حصہ ہے. ہمارا تقاضا یہ ہے کہ وہ جو مرضی کہلائے، ہمارا ٹائٹل، ہمارا مونوگرام، ہمارا ٹریڈ مارک، ہمارا تعارف استعمال نہیں کرے. اشتباہ پیدا ہوتا ہے. ہمیں حق حاصل ہے قانونی طور پر بھی، اخلاقی طور پر بھی، کہ اپنے نام کا تحفظ کریں، اپنے ٹریڈ مارک کا تحفظ کریں، اپنے مونوگرام کا تحفظ کریں، اپنی شناخت کا تحفظ کریں اور اپنی ساکھ کا تحفظ کریں. ہم قادیانیوں کو یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ نیا نبی، نیا مذہب، نیا دائرہ بنا کر ہمارے نام کو استعمال کرے. سادہ سی بات ہے کہ یہ مسئلہ شناخت کا ہے، ساکھ کا ہے، اپنے دائرے کے تحفظ کا ہے. جس طرح عیسائی یہودیوں سے الگ ہوئے ہیں، مسلمان عیسائیوں سے الگ ہوئے ہیں، اسی طرح قادیانیوں کو بھی الگ شناخت، الگ ٹریڈ مارک، الگ عنوان اختیار کرنا پڑے گا. اس کے بغیر بات قبول نہیں ہوگی. میں اس پر ایک مثال دینا چاہوں گا. مجھ سے یہ سوال امریکہ کا شہر ہیوسٹن، وہاں ایک پروگرام میں تھا، میں نے یہی بات کی. تو ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ جناب قادیانی، احمدی کہتے ہیں، احمدی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن پاک کو مانتے ہیں، تو آپ مجھے مسلمان تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ میں نے ان سے سوال کیا، میرے بھائی آپ کے امریکہ میں ایک فرقہ ہے عیسائیوں کا، مورمنس، نیا نبی مانتے ہیں. مورمن نیا نبی مانتے ہیں، نئی کتاب ہے ان کی ایک کتاب ہے جس کو بائبل کا حصہ کہتے ہیں وہ، باقی عیسائی نہیں مانتے ان کو. بڑا فرقہ ہے، اس مسیحیت کے نام سے ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائٹل کے ساتھ ہے، امریکہ میں ہے، بڑا مؤثر ہے، مالدار ہے، منظم ہے. میرا ان سے سوال یہ تھا کہ عیسائی دنیا کے 3 بڑے ادارے، پاپائی روم، آرچ بشپ آف کنٹربری جو سربراہ ہیں پروٹیسٹنٹ کے، اور آرتھوڈاکس کا چرچ، یونان چرچ، ان مورمنس کو اپنی رکنیت دینے کو تیار ہیں. وجہ اس طرح ویٹیکن سٹی، آرچ بشپ آف کنٹربری اور یونان کا آرتھوڈاکس چرچ مورمنس کو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان کے باوجود، انجیل پر ایمان کے باوجود، بائبل پر ایمان کے باوجود اپنے دائرے میں شامل کرنے کو تیار نہیں ہیں، اس بنیاد پر کہ وہ نئی وحی کی بات کر رہے ہیں، نئی کتاب کی بات کر رہے ہیں. بالکل اسی طرح ہمارا موقف بھی ہے کہ ہم قادیانیوں کو اپنے وجود کا حصہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں. ان کو الگ شناخت کرنی پڑے گی، خواہ بخواہ ان کو ہمارا اور دنیا کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. تیسرا سوال، یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے چلو الگ صحیح، ان کے کوئی انسانی اور شہری حقوق بھی ہیں یا نہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. پاکستان میں ان کو جو انسانی حقوق، شہری حقوق، سول رائٹس، مذہبی حقوق وہ حاصل ہیں یا نہیں؟ میں اس کا تو بالکل حاصل ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کسی دستور اور ضابطے کے تحت حاصل کریں گے یا جو حقوق وہ خود طے کرنے کے وہی ملیں گے؟ کسی ملک کی کسی کمیونٹی کو جو حقوق ملتے ہیں وہ کسی سسٹم کے تحت ملتے ہیں یا آزادانہ جو اس کو وہ حق قرار دے وہ مل جائے گا ان کو؟ کسی ملک میں کسی کمیونٹی کے حقوق کے تعین کا سب سے بڑا معیار دستور ہوتا ہے. ملک کا دستور معیار ہے. قادیانی ملک کے دستور کو تسلیم نہیں کر رہے.
دستور نے، پارلیمنٹ نے جمہوری اصولوں پر، قومی اصولوں پر، جمہوری اصولوں پر کسی ابہام کے بغیر، ملک کی پارلیمنٹ نے بھی، عدالت عظمیٰ نے بھی، سول سوسائٹی نے بھی متفقہ فیصلہ کیا ہوا ہے۔ ہم قادیانیوں کے حقوق سے انکار نہیں کرتے، لیکن ان کے حقوق مسلمان کے ٹائٹل کے ساتھ نہیں ہوں گے، غیر مسلم کے ٹائٹل کے ساتھ ہوں گے، جیسے ہندوؤں کے ہیں، جیسے سکھوں کے ہیں، جیسے عیسائیوں کے ہیں۔ کسی کے، ہم نہ عیسائیوں کے حقوق سے انکار ہے ہمیں، نہ سکھوں کے حقوق سے، نہ ہندوؤں کے، لیکن مسلمان کے ٹائٹل سے وہ بھی مانگے نہیں دیں گے ہم۔ ہندو اپنے کام کرتے ہیں، اپنے ٹائٹل سے کرتے ہیں، عیسائی یہاں سب کچھ کرتے ہیں اپنے ٹائٹل سے کرتے ہیں، سکھ بھی بہت کچھ کرتے ہیں اپنے ٹائٹل سے کرتے ہیں۔ جس دن ہمارے ٹائٹل سے کریں گے ہم نہیں کرنے دیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس سسٹم نے، میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ جس سسٹم کے تحت وہ حقوق حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس سسٹم کو تسلیم کیے بغیر وہ حقوق کیسے مانگ رہے ہیں؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا۔ امریکہ شہری حقوق کا، سیاسی حقوق کا سب سے بڑا علمبردار ہے۔ امریکہ میں جو لوگ غیر قانونی طور پہ رہ رہے ہیں، امریکہ کا دستور تسلیم نہیں کر رہے، جب تک شریعت اختیار نہیں کرے گا دستور تسلیم نہیں کیا ہوا، غیر قانونی رہ رہے ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، لیکن کیا وہ امریکہ کے دستور کے تحت شہری حقوق حاصل کرنے کے مستحق ہیں؟ امریکہ کے دستور کے مطابق وہ سیاسی اور شہری اور مذہبی حقوق حاصل کر لیں گے جب تک وہ امریکہ کے دستور کو تسلیم نہ کر لیں۔ وہی کام کسی سسٹم سے ہوتا ہے، کسی نظم کے تحت ہوتا ہے۔ قادیانی ایک طرف تو پاکستان کے دستور کے خلاف پوری دنیا میں لابنگ اور کمپین کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک درجے میں بات ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی دستور کو نہیں مانتا ہے، ملک میں رہ رہا ہے لیکن دستور کو چیلنج نہیں کر رہا۔ قادیانیت تو دستور پاکستان کو، پارلیمنٹ کے فیصلے کو، عدالت عظمیٰ کے فیصلے کو چیلنج کر رہے ہیں، لابنگ کر رہے ہیں، دنیا بھر میں کمپین کر رہے ہیں، سامنے کھڑے ہیں۔ جس دستور کو، جس پارلیمنٹ کے اور عدالت کے فیصلے کو چیلنج کر کے دنیا بھر میں اس کے خلاف کمپین کر رہے ہیں، اس دستور سے کون سا حق مانگ رہے ہیں وہ؟ اس لیے میں یاد کرنا چاہوں گا قادیانیوں کو خود سوچنا چاہیے، وقت ضائع نہیں، اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں، ہمارا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں۔ کسی بھائیوں نے اپنا وجود الگ کر رہے ہیں کام، ہم نے کوئی تعرض کیا ہے؟ انہی کے معاصر ہیں، انہی کی طرز ہے وہ۔ بھائیوں کا کوئی تقاضا نہیں ہے کہ ہمیں مسلمانوں میں شمار کیا جائے، بھابھیوں کا، بھائیوں کا۔ مورمنز اپنا کام کر رہے ہیں، وہ ویٹیکن سٹی سے رکنیت کا تقاضا نہیں کر رہے، ٹھیک ہے اپنا کام کریں، لیکن پاکستان میں خود کو ایک شہری کے طور پر حقوق کے ساتھ تسلیم کروانے کے لیے پاکستان کے دستور کو ماننا ضروری ہے۔ اور یہ صرف پاکستان کی بات نہیں، پاکستان کا تو اپنا ایک دائرہ ہے، دستور ہے، پارلیمنٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، ایک سسٹم ہے، اس کو مانے بغیر پاکستان سے حقوق مانگے گا تو، لیکن عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں، عالم اسلام میں، پورے عالم اسلام میں میرا چیلنج ہے، ہمیں 20 فرقے ہوں گے، ہم دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، ہم حنفی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، سلفی بھی ہیں، اخوانی بھی، سب کچھ ٹھیک ہے۔ عالم اسلام کا کوئی مسلمہ مذہبی فورم قادیانیوں کو رکنیت دینے کو تیار نہیں ہے، نہ انفرادی طور پر، نہ اجتماعی طور پر۔ اجماع امت ہے، پوری امت ایک طرف ہے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ عالمی ادارے پوری امت کی کمٹمنٹ کو رد کرتے ہوئے قادیانی کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ میرا عالمی اداروں سے بھی سوال ہے، امت ایک طرف ہے اور چند لاکھ قادیانی ایک طرف ہے، اور عالمی ادارے قادیانی کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور کسی اصول کے بغیر، کسی ضابطے کے بغیر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور جو غلط فہمی سے یا بے خبری سے یا مغالطے سے قادیانیوں کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہمارے حلقوں میں پائے جاتے ہیں،
اللہ پاک ان کو ہدایت دے کہ یہ امت کا ساتھ دیں، امت کے باغیوں کا ساتھ نہ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی